ब्लेस्ड फ्رائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی اس ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر ایک دفعہ ہم ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ سب سے قیمتی 10 دن جو ہماری زندگی میں آنے والے ہیں انشاءاللہ بھی چند ہی روز میں، ہم اس کے متعلق سیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی آبا کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کی قدردانی کی کہ ایک ایک ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اس کو ہمارے لیے ان کی سنت بنا دی اور ہمارے لیے عمل کا میدان۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے، ہم اس آنے والے دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں کچھ اور مہمانوں نے جوائن کیا ہے، میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ سعدیہ عامر صاحبہ ہیں، آپ کو میں بہت ویلکم کرنا چاہوں گی، آپ کے آنے کا شکریہ۔ اسی طرح سے شازیہ چودھری صاحبہ ہیں، آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ لوگوں کی گفتگو سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ استاذہ میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب جیسے یہ دن آنے والے ہیں اور آپ نے الحمدللہ اس کی فضیلت کے بارے میں اتنا بتایا، پھر یہ بھی بتایا کہ کن عبادات 9 دن کے روزے ہیں، پھر یوم النحر ہے، اور پھر اسی طرح جی استاذ ایک کالر ہیں، پہلے ہم ان سے لے لیتے ہیں۔ جی کالر لے لیتے ہیں، ان کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی سعدیہ صاحبہ لاہور سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی بہتر، جی کال ڈراپ ہو گئی، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اگر دوبارہ آپ کال کر لیں تو پھر ہم آپ کا سوال لے لیں گے۔ استاذہ خواتین اور کیا جو ہے وہ اپنے وقت کو کیسے بچا سکتی ہیں؟ خواتین ہمیشہ تھوڑا زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں، اور آج کل بچوں کی چھٹیاں ہیں، سونے کی روٹین بدل گئی، یا نانی کے گھر کے وزٹ ہو رہے ہیں، یا نانیاں آئی ہوئی ہیں، یا بچے جو ہیں وہ بہت لیٹ اٹھ رہے ہیں۔ ویسے تو روزہ رکھنے کے لیے بہت آسانی کا ماحول بھی پیدا ہو گیا، تو کیا توجہ کس طرح سے آپ دلاتی ہیں؟ فائزہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ دن خواہ کوئی بھی ہوں، چھٹیاں ہوں یا چھٹیاں نہ ہوں، نیت کے ساتھ انسان کے اعمال اور انسان کے زندگی کے معاملات طے پاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی نیت کے ساتھ ہی اعمال کو دیکھنا ہے۔ تو ارادہ ہو تو where there is will there is a way، تو اگر ارادہ ہو تو کوئی ایسی مشقت والی بات نہیں، اور ارادے کے لیے انسان کو پھر ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم کی، علم کی، نالج کی ضرورت ہوتی ہے، اور پریکٹیکل ویز کے جانے، اور پھر یہ کہ انسان کنونس ہو جائے، پھر پریکٹیکل ویز اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ ہے کہ کچھ پریکٹیکل ویز ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بہت وسیع پیمانے پر دے دیے جائیں تو لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ استاد ہم وہ پریکٹیکل ویز آپ سے جاننا چاہیں گے۔ کالر دوبارہ لائن پر، انہوں نے پہلے بھی کافی انتظار کیا۔ جی سعدیہ صاحبہ پوچھئے گا، آپ کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم استاذہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ جی میرا سوال تھا کہ کیا جس عورت کے رمضان کے روزے مس ہو جائیں تو وہ عشرہ ذوالحجہ کے 9 اور 10 کے روزے رکھ لے تو وہ اس کا ثواب ہوگا؟ اچھا کہ آپ نے یہ سوال کر لیا۔ جی آپ دیجیے گا جواب۔ جی اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا۔ بات یہ ہے کہ یہ کافی لوگوں کی کنفیوژن ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 10ویں کا دن تو عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ اگر 9ویں کے ساتھ روزہ ملایا جا سکتا ہے تو وہ 8ویں کا روزہ ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو روزے مس ہو جاتے ہیں وہ ان دنوں میں اگر رکھتے ہیں تو وہ قضا روزے ہوں گے، وہ یہ نفلی روزے نہیں ہوں گے۔ اور یہ ہے کہ ویسے افضل دنوں میں رکھ لیں، کسی کو عادت نہیں ہے اور ان دنوں میں کوئی رکھ کے اپنی عادت بنانا چاہتا ہے تو بنا لے، لیکن یہ بات کلیئر رہنی چاہیے کہ اس سے ایک ٹکٹ میں 2 مزے والی بات نہیں ہوگی۔ یعنی اس میں یوں نہیں ہوگا کہ آپ کا نفلی روزہ بھی ہو جائے اور اب فرض روزہ بھی ہو جائے، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کا فرض روزہ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ پہلے اس کو رکھ لیں تو رکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب 9ویں کا روزہ آئے تو 9ویں کا روزہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کو نفلی روزہ ہی رکھنا چاہیے، تاکہ ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔
آمین جزاک اللہ خیر استاذہ. آپ نے پہلے بھی اس کی وضاحت فرمائی تھی لیکن اچھا ہو گیا کہ سوال دوبارہ آ گیا. سعدیہ جی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کس طرح سے عشرہ ذو الحجہ کے دنوں کو آپ پلان کرتی ہیں؟ جی فائزہ الحمدللہ ایک تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 10 دن دیے ہیں. اور یہ جو مہینہ ہے جب یہ اس کا آغاز ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جس طرح سے رمضان کا انتظار ہوتا ہے نا، تو ایسے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جب سے اویئرنیس ہوئی ہے نا کہ اس کے کتنے یہ بلیسڈ ڈیز ہوتے ہیں، تو اس کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ میں اب فیل کرتی ہوں کہ صرف اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں بلکہ اب سوسائٹی کے اندر بھی یہ بہت اویئرنیس ہے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جیسے استاذہ کو اور ساری آرگنائزیشنز کو کہ جس طرح سے یہ اسپریڈ ہو رہا ہے میسج، تو الحمدللہ ابھی اویئرنیس بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. شکر الحمدللہ. تو ابھی پچھلے دنوں بھی جیسے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کچھ سالوں پہلے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ 10 دن جو ہے وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس سے کتنی زیادہ ہمیں اجر کا باعث بن سکتے ہیں الحمدللہ. تو پلاننگز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں آف کورس گھر کے اندر بھی کہ پتہ ہے کہ اچھا اس میں جو مجھے سب سے پیاری بات لگتی ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا دن وہ بھی بینیفیشل اور راتیں بھی الحمدللہ. تو راتوں کی تیاری بھی کہ کس طرح سے جو ہے عبادات کا سلسلہ رکھنا ہے، کیونکہ ایک ہر رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، اس کا اجر جو ہے الحمدللہ. اور دن کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ تو آف کورس ہے ہی ہے، اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے الحمدللہ اس کی بہت فضیلت ہے. تو اسی طرح سے پھر یہ ہے کہ نیکیوں کے بہت سارے اعمال ہیں جو کہ پہلے سے پلان ہو جاتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ پتہ ہے کہ آنے والے ہیں اور اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا. تو اسی طرح سے کون سے نوافل پڑھنے ہیں، کون سی عبادات کرنی ہے، اور کون سا صدقہ و خیرات کرنا ہے. پھر یہ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دن ہے نا اسپیشلی جیسے ہمیں کلوز کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے ساتھ، تو مجھے لگتا ہے کہ جو فیملی کا ایک ایک ممبر ہے نا، مطلب میں تو بہت زیادہ سوچتی ہوں ان دنوں میں اسپیشلی جیسے بچوں کو بھی بٹھا کے باقی بھی فیملیز میں مسلسل بات یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک آپ دیکھیں بیسٹ فادر، بیسٹ مدر، بیسٹ سن، اور ان کا پھر اس کے بعد جو اوبیڈینس، جو پیشنس، اور اللہ مطلب آپ آج کے بچوں کو دیکھیں تو کیا یہ ہمیں اوبیڈینس ملتی ہے کہ کہا کہ اللہ نے حکم دیا تو فرمایا کہ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. مطلب اس سے پیاری اوبیڈینس، فرما برداری کا سلسلہ، اور یہ کہ بچوں کو یہ سکھانا کہ بیٹا یہ فرما برداری ہوتی ہے، اور یہ صرف باپ کی نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری. ایکچولی اللہ کی فرما برداری تو اللہ کا فرما برداری ماں باپ بالکل، تو اللہ کی فرما برداری پہلے اور اس کے بعد آف کورس کہ یہ باپ کی فرما برداری. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ یہ جو دن ہے نا دوبارہ سے جیسے رمضان کے بعد آپ کی دوبارہ سے ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ نے موقع دیا ہے. ایک کالر ہے، ہمیں دوبارہ انٹرپٹ کرنا پڑے گا. جی ایک کالر ہیں. السلام علیکم جی، حبیبہ آسم صاحبہ ہیں گجرانوالہ سے. جی پوچھیے گا حبیبہ. جی السلام علیکم. مجھے تو پہلے بہت خوشی ہوئی، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اس پلیٹ فارم سے پیغام کے اس پلیٹ فارم سے ہم لوگ بہت فائدہ اٹھا رہی ہیں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی. میرا مختصر سا ایک سوال ہے. میں یہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہے حج کی عبادت کی لذت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا میں چاہ رہی تھی آپ ڈسکس کریں ضرور اور ہمیں بتائیں خواتین کو. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی. آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بات ہے لذت کی، تعلق کی لذت ہوتی ہے اور قربانیوں کی لذت ہوتی ہے، ذکر کی ایک لذت ہے، لیکن یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اخلاص سے. جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے اتنا زیادہ انسان کو لذت نصیب ہوتی ہے. جتنا زیادہ کھوٹ شامل ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ لذت جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا، مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے اور میں نے تو اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہے، اور ریئلی یہ کور ہے اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس کے گھر کے لیے نکلنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے طواف کرنا
نیچرلی پھر اور چیزیں سامنے نہیں آتی. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلتے ہو تو آپ اس کے لیے یعنی آپ کا طریقہ کار بھی فرق ہوتا ہے نا, آپ کا سفر اور طرح سے گزرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یادوں میں. پھر آپ کو گھبراہٹیں نہیں آتی, پھر آپ کے اندر آپ امپیشنٹ نہیں ہوتے, آپ صبر کرتے ہو. جو بھی راستے کی مشکلات ہوں, مشقتیں ہوں, نیچرلی یہ سفر جتنی محبت سے کیا جائے, جتنے اخلاص سے کیا جائے, آسانیاں ہو جاتی ہیں. آسانیاں اگر ہم کمفرٹ تلاش کرنا چاہیں ارد گرد کے ماحول میں, جتنی بھی کمفرٹ ہو تو آپ کے اندر وہ لذت نہیں آتی. لذت کا تعلق جو ہے وہ ڈیوائن کنیکشن سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق انسان کا جڑتا ہے. اور جب انسان کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک, اگر وہ دل سے کہتا ہے نا کہ حاضر ہوں اللہ حاضر ہوں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حاضری سے لذت آتی ہے کہ انسان یہ محسوس کر لے کہ میری اوقات کیا ہے اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, جب وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے, تو انسان کو وہ لذت بھی نصیب نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور و فکر انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے کہ نعمتیں بھی اسی کی ہیں, شکر بھی اسی کے لیے ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے یعنی ہماری حاضری ہے. تو حاضری کا یہ سلسلہ جو ہے بار بار تلبیہ کی صورت میں انسان کو ریمائنڈ کرنا چاہیے, اور اسے ریمائنڈ کروایا بھی جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جس وقت سفر کرتے ہو تو سفر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا. اب ارد گرد کے ماحول میں جو بھی کمی بیشی ہو اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کو گول سیٹ کر کے جانا ہوتا ہے تو آپ فوکسڈ رہیں کہ آپ نے جانا ہے, اللہ کے لیے نکلے ہیں, اب جو بھی پیش آئے گا وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور اسی طرح سے آپ جب حرم میں جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, مجھے ایک چیز ضرور کہنی ہے حاجیوں سے بھی, عمرہ کرنے والوں سے بھی, کہ جس وقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کریں اس وقت یعنی خواتین کو تو خاص طور پر اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے, مردوں کو بھی لحاظ کرنا چاہیے. نیچرلی وہاں حج کے دنوں میں رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے, جب رمضان آتا ہے تو عمرہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ حرم کے بالکل قریب جانے کی کوشش کی جائے, فاصلے پہ بھی ہو سکتے ہیں. حرم میں اوپر نیچے کے بہت سارے فلورز ہیں جہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ طواف کر سکتے ہیں. تھوڑا بڑا بھی ہو جاتا ہے تو ڈزنٹ میٹر, اللہ کے لیے ہے نا. اچھا, پھر آپ جس وقت طواف کرتے ہیں, طواف میں ادب بہت میٹر کرتا ہے, بہت میٹر کرتا ہے. ادب کا کچھ تقاضا ہوتا ہے. آپ کوشش کریں کہ ارد گرد دیکھنے کی بجائے اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور کانشیس رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرے, لذت ملے گی. آپ جس وقت اس موقع پر ذکر کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے, لذت ملے گی. اور جس وقت آپ یعنی وہاں سے مقام ابراہیم پہ جائیں گے اور یاد کریں گے مقام ابراہیم کے تعلق کو, تو لذت ملے گی. ایک پتھر پر آپ قدموں کے نشان دیکھتے ہیں, یعنی اپنے آبا سے تعلق محسوس کریں گے تو انشاءاللہ آپ لذت پائیں گے. آبا سے تعلق بھی, اصل تعلق تو رب ہی کا نا, کہ آبا نے اپنے رب سے کیسے تعلق قائم کیا تھا. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے تو حضرت حاجرہ کو یاد کریں, لذت ملے گی. کہ حضرت حاجرہ کس طرح اپنے رب کے لیے ان دنوں کو برداشت کر گئی تھیں جو اکیلے انہوں نے ایک بیاب و گیاہ وادی میں گزارے تھے. اور پھر منا کے لیے نکلنا, عرفات جانا, وقوف عرفہ ہے, یا مزدلفہ میں رات بتانا ہے, اللہ کے لیے بتاتے ہیں نا, ورنہ کس کا جی چاہتا ہے کہ یوں ایک بھرے میدان میں سب لوگوں کے درمیان وہ رات گزارے. لیکن اللہ کے لیے انسان جب رات گزارتا ہے تو اسے کہنا بھی چاہیے اپنے رب سے. اور پھر اسی طرح سے جمرات کی رمی کرتے ہوئے, پھر طواف زیارہ کرتے ہوئے, قربانی کرتے ہوئے, ہر موقع پر اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. اور جو مشقت آئے, مثال کے طور پر قدم چلنے سے عاجز آ جائیں تو یا اللہ تیرے لیے ہے, یہ مشقت آپ کے لیے, اور ارد گرد والوں سے اسے شیئر نہیں کرنا چاہیے. اس دوران کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی شیئرنگ اپنے رب سے رکھے. جتنا آپ شیئر کرتے ہیں نا ارد گرد والوں سے, تو اتنا ہی زیادہ آپ کی لذت میں کمی آتی ہے, آپ کے تعلق میں کمی آتی ہے, حج کے اثرات میں کمی آتی ہے. لیکن حج صرف ایک انڈیویجول کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیشن نہیں ہے. حج کی نیکی کیا ہے؟ کھانا کھلانا. تو حج میں جو چیز سکھائی جاتی ہے اتحاد ہے, یونٹی ہے. تو اپنے جیسے لوگوں کا احساس کر کے چلنا, لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج,
کہ آپ نے اجتماعیت میں کیسے زندگی گزارنی، سوشلائز کیسے کرنا ہے، نہ تو جھگڑا کرنا ہے، نہ شہوانی گفتگو ہوگی، نہ نافرمانی کا کام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمدہ طریقے سے رہنا سیکھنا. اور احرام آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے. پیس، امن ہے، امن کا لباس ہے. تو امن کا لباس پہن کر ایمان ملتا ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ وہ سارے کام انجام دے. جزاک اللہ خیر. آپ نے حبیبہ کے کوشچن کا بڑا تفصیلی جواب دیا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس جواب نے سیٹسفائی بھی کیا ہوگا. شازیہ جی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، الحمدللہ آپ بھی قرآن کی طالبہ بھی ہیں، سیکھ بھی رہی ہیں، کس طرح سے ان دنوں کے حوالے سے آپ خصوصی پلاننگ کرتی ہیں یا کیا چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرتی ہیں؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کچھ آزمائشیں آتی ہیں انسان پر جو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، اور کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان اور بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتانا چاہوں گی کہ مجھ پہ ایک آزمائش آئی جس نے مجھے اللہ کے اور بہت نزدیک کر دیا. سبحان اللہ. تو میں اللہ کا بے حد لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ آزمائش میرے لیے ایک بلیسنگ تھی. اور میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم دے جہاں پہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کر سکوں. تو جہاں پہلے میں قرآن پڑھتی تھی تو وہ لطف نہیں تھا میرے اندر. میں بس قرآن پڑھ رہی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اندر کیا ہے، اس کے معنی مطالب کیا ہیں. تو پھر لکیلی میں اس النور انٹرنیشنل سے کنیکٹ ہو گئی. تو وہاں میں نے یہ کورس جوائن کیا. تو وہاں پہ میں نے اب قرآن کی الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہی ہوں اور 15 پارے پہ ہوں. آپ سے قبول کرے. تو جی الحمدللہ اب جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، اور میں ایک ایک لفظ پہ غور کرتی ہوں اس کے. اور لٹرلی کچھ آیات ایسی میری نظر سے گزرتی ہیں کہ میں رونا شروع کر دیتی ہوں ان آیات پہ. نا سمجھ آتی ہے، پہلے سمجھ نہیں آتی تھی مجھے ان چیزوں کی. تو اب جب جیسی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے میرے نالج میں نہیں تھیں. انٹرنیشنل اس سے النور سے کنیکٹ ہونے کے بعد بہت سی باتوں کا، بہت سی چیزوں کا مجھے پتہ چلا ہے. اب جیسے ان دنوں کی اہمیت کا مجھے پتہ چلا ہے کہ کتنی اہمیت ہے ان دنوں کی. ان دنوں میں عبادات کا کتنا اجر ہے آپ کو، اور آپ روزہ رکھیں گی ان دنوں میں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گی. اب میں نے اپنی نفلی عبادات کو بڑھا دیا ہے، ذکر کو میں نے بڑھا دیا ہے. پہلے میں آنیسٹلی میں روزے نہیں رکھتی تھی ان دنوں میں، تو میں نے وہ رکھنے شروع کر دیا الحمدللہ. تو مطلب یہ اس طرح ہے کہ جب آپ اس لائن میں آتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے ہر فیملی ممبر کو پکڑ کے اس لائن پہ لے آئیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں اس لائن پہ آنے کا کتنا آپ کو سکون ملے گا. اس لائن پر آئیں، آپ سمجھیں قرآن کو، سمجھ کے پڑھیں. سمجھ کے پڑھنا بہت بڑی بات ہے. تو میرا دل کرتا ہے یہ کہ وہی سوال جو پچھلا بھی سوال ہوا کہ جب آپ اس تعلق کی لذت کو پا جاتے ہیں تو پھر اس لذت میں آپ تو سب کچھ یقین کرتے کریں چلے میں نے اس جاتے ہیں. لذت کو پا لیا. میں جس سے محروم تھی میں نے اس لذت کو پا لیا. اور میں اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں اس بات کا، اللہ کا. حبیبہ کی بات کا جو ہے وہ آگے بھی جواب مل گیا، الحمدللہ لذت کیسے آتی ہے. یعنی وہ تعلق کی لذت جب آپ پا لیتے ہیں تو اصل تو اسی میں پنہا ہے سارا کچھ. دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت ہے. بے شک اللہ سے تعلق کی لذت ہے نا، جس کو مل جائے نا، میرا خیال ہے اس کو بہترین نعمت مل گئی. بہترین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اس کو کر دے اور انشاءاللہ اس پر ہمیں قائم بھی رکھیں. استاذہ، بچوں کو خصوصی طور پر ان دنوں میں اور خود اپنے لیے بھی انسان کو اپنے، جیسے کہ بتایا کہ صدقہ و خیرات کی بھی بہت فضیلت ہے، اور اگر آپ نے اپنی فرض زکوٰۃ نہیں ادا کی تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں اس کو ادا کرتے ہیں. تو کس طرح ہم خود بھی زیادہ راغب ہو سکتے ہیں، کیا ایسے کام کر سکتے ہیں؟ میں چاہوں گی کچھ ٹپس آپ ضرور دے دیں، اور اپنے بچوں کو کیسے توجہ دلا سکتے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہر گھر کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. یعنی ارد گرد بھی نظر آنا چاہیے، اور وہ سب چیزیں جو اس دور میں ہوئیں، یعنی کہیں نہ کہیں بچے اسے پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، آگ کیسے چلی تھی، ابراہیم علیہ السلام کیسے اس میں آگ میں ڈالے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کیسے کر دیا. یہ یقین کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جینے کی باتیں ہیں. یہی تو اپنی نسلوں کو سکھانے کی باتیں ہیں کہ انہیں یہ یقین آئے کہ اللہ کی خاطر جب آپ قربانی دیتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جب آپ
ہر ایک چیز کو قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کلمات ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آج بھی ان کلمات کو کہنے سے کس طرح سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا آگ میں کودنے سے پہلے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کس موقع پر کہا تھا، کن غزوات میں. آج بچہ سوال کرتا ہے جب فلسطینیوں کی صورتحال دیکھتے ہیں تو اس وقت پہ بچے یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے واریئرز کیسے تھے، وہ کیسے لوگ تھے جو جنگیں کرتے تھے، اور یعنی دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو مجھے لگتا ہے وہ وقت بہت قریب ہے کہ امت کے اندر بیداری آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ موقع بہت ہی عمدہ ہے جس میں آپ یعنی ایک قربانی کو جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے مثال بنا سکتے ہیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے توسط سے پوری ایک یعنی امت کو اٹھا کھڑا کیا. اور امت مسلمہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور انہی کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے اعمال کو قبول کیا کہ پوری دنیا کے لیے اپنا گھر اور گھر کے ارد گرد نشانیوں کو پھیلا دیا. اور ہر سال اس کو ریوائز کروانے کا مقصد ہے نا حاجی، یعنی حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن یہ کہ ہر سال وہ محفل جمتی ہے، ہر سال وہ تقریب ہوتی ہے، اور ہر سال ان اعمال کو دہرایا جاتا ہے. اور پیچھے والے عشرہ ذوالحجہ میں جس طرح سے تکبیرات کہتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کی تکلیفوں کا مجبوریوں کا احساس کرتے ہیں، جیسے یعنی ان دنوں میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، بچوں سے بھی کوشش کروانی چاہیے. اپنی چیزیں جو ہے نا، جو چیزیں آپ استعمال نہیں کر رہے، سب سے پہلے تو یہ کام کروانا چاہیے کہ جو چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی ان کو الگ کر دیں. کم از کم ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں ان لوگوں تک ضرور پہنچا دیں جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. میں نے دیکھا اگر آپ بچوں کو کہتے ہیں تو بچے اپنے کلرز بھی نکال دیتے ہیں، چھوٹے بچے تک بھی، پینسلز، اپنی کتابیں، اپنے ٹوائز، ہر چیز نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ ایک بار کال تو دے کے دیکھیے کہ فلسطینی بچے کے لیے آپ کیا بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کے بچے سب کچھ حاضر کر دیں گے. اور آپ اگر یہ کہنا چاہیں کہ فلسطینیوں کے لیے یوتھ کیا کر سکتی ہے، آپ ایک کال تو دے کر دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا بچہ کہاں پہ ہے. اور یہ دن ایسے ہیں جہاں پہ یعنی لوگوں کو احساس دلانا چاہیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی، تمام انسانوں کے لیے، کہ صرف آپ اپنے لیے نہیں جئیں گے. قربانی اپنے لیے نہیں کی جاتی، اپنا کام تو صرف اتنا ہے کہ اللہ کا قرب ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو دل دیکھتا ہے نا، ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو دل کا تقویٰ چاہیے کہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید باندھے، اور اجر اسی کا ملے گا جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کرو گے. تو آپ نے ان دنوں میں جیسے حج صرف انفرادی عبادت نہیں ہے، حج میں لوگ اجتماعیت سیکھتے ہیں، ایسے عشرہ ذوالحجہ کو بھی بنیادی طور پر صرف انفرادی عبادات تک محدود نہیں کرنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں نماز، روزہ اور صدقات اور اسی طرح سے ذکر اذکار، دعائیں، تو یہ سب انفرادی عبادات بن جاتی ہیں. جس وقت آپ کہتے ہیں کہ صدقے کا استعمال کیا، آپ کہاں کہاں صدقہ کر سکتے ہو، تو آپ کو یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں. کسی بیمار کو دوا چاہیے، کسی کو غذا چاہیے، کسی کو لباس چاہیے، کسی کو پانی چاہیے، کسی کو آپ کے محبت بھرے بول چاہیے، کسی کو ایجوکیشن چاہیے، نالج چاہیے کہ ہمارا دین کیسا ہے. جو جس کے پاس ہے اسے ضرور لگانا چاہیے، اور گھر میں بھی ماحول پیدا کرنا چاہیے اور ان یادوں کو عام کرنا چاہیے. تلبیہ کی آوازیں گونجیں تو بچے تو اتنا زیادہ شوق سے اس کو پڑھتے ہیں. جی، تو انفرادی عبادات، ذکر، یہ تو ایک رونق ہے نا، لیکن اصل کام ہے انسانوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کا. جزاک اللہ خیر استاد، بہت شکریہ. میں ایک مختصر سے وقفے پہ جانے سے پہلے شازی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کے آنے کا اور کنٹریبیوٹ کرنے کا بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.